آپ انسائکلوپیڈیا کو جب دیکھیں گے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف تھوڑی سی شناسائی چاہتا ہوں کہ آپ کی ہو جائے۔ اس کی شناسائی کے باب میں اس کے موضوعات کا تو اس میں 5000 سے زائد موضوعات کا احاطہ کیا ہے، مگر ڈیٹیل میں جائیں تو یہ 20,000 سے زائد ٹاپکس کو کور کرتا ہے انسائکلوپیڈیا، 20,000۔ کس طرح، میں صرف اس کی میتھڈولوجی تھوڑا سا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ مثلا یہ تیسری جلد میں بطور نمونہ لے رہا ہوں، 8 جلدیں ہیں، تیسری جلد، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں حقوق بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، اور اس میں معاشرت بھی ہے، تہذیب و ثقافت بھی ہے، سیاست و حکومت بھی ہے، قضاء اور عدالت بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اور انسانی زندگی کے نجی مسائل، اجتماعی مسائل، قومی مسائل سے بین الاقوامی مسائل تک ہر چیز جو آپ کو ذہن میں سوال بن کے ابھرے گی، آپ قرآنی انسائکلوپیڈیا کی 400 صفحات پر مشتمل فہرست میں دیکھیں گے، آپ کا موضوع اس میں ملے گا۔ اس صفحے پر جائیں گے تو پورے قرآن میں جو جو چیز متفرق اور منتشر طور پر اس سبجیکٹ پر موجود تھی وہ یکجا ایک باب میں آپ کو مل جائے گا۔ اب یہ مثلا سائنٹیفک ایسپیکٹ کو لے رہا ہوں میں، انسانی جسم کا حیاتیاتی ارتقاء کس طرح ہوتا ہے رحم مادر میں، ماں کے رحم میں۔ یہ صفحہ 2207، میری آواز سنیں گے، اسکرین پر آپ اس کے پیجز دیکھیں گے۔ رحم مادر میں انسان کو وجود کیسے ملتا ہے، اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، ایمبریونک ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ پھر آگے اس میں آئے گا کہ کس طرح ماں کے رحم میں 3 پردوں کے اندر بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے اور بچے کی شکل تک پہنچتا ہے پردوں کے اندر۔ یہ 2209 صفحے پر اس کے قرآنی مضامین ملیں گے۔ پھر یہ ہے کہ نطفہ کس طرح نطفہ امشاج ہے، مختلف فلوئڈز کا ملا ہوا ایک مخلوط نطفہ ہے، کس طرح رقیق مادے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر باب ہے کہ خلیاتی تقسیم کیسے ہوتی ہے، سیلولر ڈویژن کیسے ہوتی ہے، میوسس ڈویژن اور مائٹوٹک ڈویژن، جن سے سیل 2 میں، پھر 4 میں، پھر 16 میں بدلتے بدلتے کس طرح پھر مرد اور عورت میں بدلتے ہیں۔ انڈے کی رحم مادر میں منتقلی کیسے ہوتی ہے، جونک کی طرح وہ معلق وجود کیسے بنتا ہے، اور نطفہ سے لے کر پیدائش تک 6 مرحلے ماں کے رحم میں جسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ قرآن بیان کرتا ہے 1400 سال قبل، جس کا علم سائنس کو پچھلی صدی میں ہوا، 1941 کے بعد ہوا انسان کو، 1941 کے بعد جب سٹریٹر نے مائکروسکوپ ایجاد کیا اور ماں کے رحم کی اور سیلز کی مائکروسکوپک سٹڈی کا آغاز ہوا، اس کے بعد پتا چلا انسان کی آنکھ کو مائکروسکوپ کے ذریعے ان 6 مرحلوں سے انسان کی تخلیق اور تکمیل ہوتی ہے۔ 1400 سال قبل جب مائکروسکوپ نہیں تھا، سائنٹیفک سٹڈی نہیں تھی، تو تاجدار کائنات نے ان دبیز پردوں میں چھپے ہوئے تخلیقی پروسیس کو کیسے بیان کیا، یہ انسائکلوپیڈیا حقیقتیں بیان کر دیتا ہے۔ کیسے نطفہ بنتا ہے، فلوئڈ سے کیسے زائگوٹ بنتا ہے، کیسے ہینگنگ میس بنتا ہے، کیسے چیوڈ لمپ بنتا ہے، علقہ اور مدغہ، کس طرح عظام یعنی بونز کا سٹرکچر آتا ہے، کس طرح فلیش اور مسلز آتے ہیں، کس طرح گریجول کریشن ہوتی ہے، یہ سب کچھ قرآن مجید کے سارے مقامات کو ایک باب میں جمع کر دیا۔ پھر ماں کے رحم میں جنس کا تعین کیسے ہوتا ہے، سیکس ڈٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے، یہ 2217 صفحے پر مضمون آتا ہے۔ پھر اس کو قوت سمع کیسے ملتی ہے، بصارت کیسے ملتی ہے، اور پھر اس کو بولنے کی اور ٹچ کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت کیسے ملتی ہے۔ ہر جگہ قرآن نے بیان کیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی، پھر دیکھنے کی، پھر سمجھنے کی۔
قرآن نے ایک جگہ پر بھی بصر کو سما سے پہلے، دیکھنے کو سننے سے پہلے قرآن نے ایک جگہ پر بیان نہیں کیا، ہر جگہ سما کو پہلے 1400 سال تک انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ترتیب کس طرح ہے، حواس کے آرگنز کیسے کھلتے ہیں، پہلے آنکھ کام کرنا شروع کرتی ہے ماں کے رحم میں یا کان یا دماغ، 1400 سال تک کسی کو معلوم نہیں تھا، قرآن نے ایک ترتیب بیان کر دی، پچھلی صدی میں پتا چلا اور آج ایمبریونک سٹڈیز کے ذریعے پتا چلا کہ جب یہ حواس کے آرگنز قائم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کان کھلتے ہیں، بعد میں آنکھ کھلتی ہے۔ 1400 سال قبل قرآن مجید علم کا وہ ذخیرہ ہے کہ میں نے ایک طالب علمانہ خدمت قرآن مجید کی 50 برس زندگی کے گزارے، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ایمبریالوجی کو قرآن کے علم کے سامنے سجدہ ریز دیکھا، میں نے کوسمولوجی کو قرآن کو سجدہ کرتے دیکھا، میں نے اسٹرانومی کو، میں نے باٹنی کو، میں نے بایولوجی کو، میں نے مائکرو بایولوجی کو، میں نے فزکس کو، ایسٹرو فزکس کو، کیمسٹری کو، بایو کیمسٹری کو، دنیا کی ہر سائنس اور ہر علم نباتات کو، علم جمادات کو، علم حیوانات کو، علم معادن کو، انسان کی تخلیق کا علم، کائنات کا علم، فضا کا علم، خلا کا علم، سیاروں ستاروں کا علم، جس علم میں گیا میں نے قرآنی علم کے سامنے اس کو سجدہ ریز پایا۔ وہ سجدہ ریز کیسے پایا؟ اس لیے کہ خود اس علم کو معرفت آج ہوئی، اس علم کو حقائق کی معرفت آج ہوئی جس سے وہ ڈیولپ سائنٹیفک نالج بنا، مگر جو آج معرفت علم کو ہو رہی ہے اور سائنس کو، وہ 1400 سال قبل قرآن اور سنت رسول میں بیان ہو چکا ہے۔ یہی اصول پھر تمام چیزوں میں آگے بیان ہوا ہے۔ پھر انسانی اعضاء کو مثلا لیں، آپ کو چاہیے جسم کا بیان، آپ 2233 صفحے پر آ جائیں گے، جہاں جہاں انسانی جسم کی تفصیل آئی ہے ایک چیپٹر میں جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے جلد، سکن، پورے قرآن کے مضامین ایک جگہ جمع ہو گئے۔ آپ کو چاہیے بال کا ذکر، ہیئر، اسی جگہ ذکر جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے گوشت، ایک مقام پر جمع ہو گیا۔ آپ کو ہڈیوں کا ذکر چاہیے، ایک مقام پر جمع ہو گیا۔ آپ کو چہرہ چاہیے کہ چہرے کی ڈسکرپشن قرآن میں کیا ہے، ایک مقام پر تمام آیات کو جمع کر دیا۔ آپ کو چاہیے سر کا ذکر ایک مقام پر جمع ہے، پیشانی کا ذکر ایک مقام پر، آنکھ کا ذکر ایک مقام پر اور تفصیل۔ پھر آپ کو کان کا ذکر ایک مقام پر، آپ کو رخسار کا ذکر ایک مقام پر، ناک کا ذکر ایک مقام پر، ہونٹ کا ذکر ایک مقام پر، دانت کا ذکر ایک مقام پر، تھوڑی کا ذکر ایک مقام پر، گردن کا ذکر، گلا کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، انگلیوں کا ذکر، کوہنی کا ذکر، انگلی کے جوڑوں کا ذکر، سینے کا ذکر، پیٹ کا ذکر، دل کا ذکر، الغرض پیٹھ کا ذکر، پشت کا ذکر، آپ پہلو کا ذکر، پیٹ کا ذکر، ٹخنوں کا ذکر، پاؤں کا ذکر، ہڈیوں کے جوڑوں کا ذکر، جس شے کو لینا چاہیں فہرست کھولیں، سارا قرآن ایک باب میں آپ کو مل جائے۔ پھر آپ علم الکونیات کی طرف آ جائیں، کائنات کیسے بنی؟ آج کوسمولوجی آپ کو بیان کرتی ہے کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کائنات ابتدائی طور پر دخانی حالت میں تھی، یہ وہ ہے جو سائنس کو ادراک آج ہوا ہے۔ ایک دھماکے سے کائنات کا ابتدا ہونا، تخلیق کائنات کے 6 مرحلوں سے کائنات کا گزرنا اور مسلسل وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جانا، اور گریویٹیشن کی فورس کس طرح کام کرتی ہے کائنات میں، فورس آف گریویٹیشن اس کا، اور گریویٹیشن کی فورس کشش ثقل میں توازن کیسے ہوتا ہے، کائنات کا توازن کیسے ہوا، کائنات کی وسعت پذیری کیسے ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ سب چیزیں چیپٹر وائز اس میں آتی چلی گئی ہیں۔ اور تخلیق کائنات میں ایک ذرہ بھر بھی مشکل نہ آئی، اور زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوئے، 7 آسمانی طبقات کیسے بنے، کسی سہارے کے بغیر کائنات پست و بالا کیسے بنی، حتیٰ کہ آسمان دنیا کی تزئین کیسے ہوئی، زمین کے طبقات کیسے بنے، پھر اس میں کائنات کا اینڈ کیسے ہوگا اور آخری تباہی کیا ہوگی، کائناتی نظام کا بگ کرنچ اختتام کس پر جا کر ہوگا،
اور بلیک ہولز سیاہ شگاف ان کی حقیقت کیا